بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کی آمد دراصل ایک نئے اسلامی سال کے آغاز کا پیغام ہوتی ہے۔ یہ مہینہ ہمیں اپنی گزشتہ زندگی کا محاسبہ کرنے اور آنے والے دنوں کے لیے نیک ارادے باندھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ محرم آنے سے پہلے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کا جائزہ لے، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کرے۔ توبہ انسان کے دل کو پاک کرتی ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہے۔ اسی طرح نمازوں کی پابندی، تلاوت قرآن، ذکر الہی اور درود پاک کی کثرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے تاکہ نئے سال کا آغاز عبادت اور تقوی کے ساتھ ہو۔ محرم الحرام سے پہلے صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا بھی بہت فضیلت رکھتا ہے۔ غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر کسی سے ناراضگی یا اختلاف ہو تو محرم سے پہلے صلح کر لینی چاہیے، کیونکہ اسلام محبت، بھائی چارے اور معافی کا درس دیتا ہے۔ والدین کی خدمت، رشتہ داروں سے حسن سلوک اور پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی بھی ان اعمال میں شامل ہے جن سے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ محرم الحرام ہمیں عظیم قربانیوں کی یاد بھی دلاتا ہے، خصوصاً امام حسین اور ان کے رفقاء کی قربانیاں حق، صبر اور استقامت کا عظیم درس دیتی ہیں۔ اس لیے محرم کی آمد سے پہلے ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق گزاریں گے، سچائی کا ساتھ دیں گے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو مقدم رکھیں گے۔ اس مہینے کی تیاری میں استغفار کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کی کثرت دل کو سکون اور روح کو تازگی عطا کرتی ہے۔ اسی طرح صبح شام کے اذکار، نفل نمازوں اور تہجد کی عادت اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ محرم الحرام کی آمد سے پہلے اگر انسان اپنے دل میں نیکی کی محبت اور برائی سے نفرت پیدا کر لے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ نئے اسلامی سال کے آغاز پر یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے گزرے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے، آنے والے سال کو امن، صحت، رزق حلال اور ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ بنائے اور ہمیں ہر قسم کی آزمائشوں میں ثابت قدم رکھے۔ محرم الحرام کا استقبال شور و غل سے نہیں بلکہ عبادت، دعا، توبہ، استغفار اور نیک اعمال کے ذریعے کرنا چاہیے۔ جو شخص محرم کی آمد سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے لیے تیار کر لیتا ہے، اس کے لیے یہ مہینہ خیر و برکت اور روحانی ترقی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اسے حرمت والے مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے کی آمد سے پہلے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے، نمازوں کی پابندی شروع کرے، قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائے اور اللہ تعالیٰ سے نئے اسلامی سال کو خیر و برکت بنانے کی دعا کرے۔ محرم سے پہلے اپنے دل کو کینہ، حسد اور بغض سے پاک کرنا، والدین اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا اور اگر کسی کا حق باقی ہو تو اسے ادا کرنا بھی اہم اعمال میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ خیرات، درود پاک کی کثرت، استغفار اور نوافل کا اہتمام کرنا انسان کے لیے باعث اجر و برکت بنتا ہے۔ محرم الحرام خصوصاً یوم عاشورہ کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے روزوں کی نیت اور نیک اعمال کا عزم کرنا بھی مستحب ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نئے اسلامی سال کا آغاز اللہ تعالیٰ کی اطاعت، ذکر و اذکار اور نیکی کے کاموں سے کرے تاکہ پورا سال خیر و برکت اور کامیابی کے ساتھ گزرے۔ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص یہ سورت 7 بار پڑھتا ہے، نصیب اور تقدیر بدل جائے گا، اللہ پاک سب گناہ معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ذو الحج کے مہینے کے چند دن باقی ہیں اور آنے والا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسی مہینے سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ قبولیت والا، فضیلتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر بد نصیب ہے، جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہوا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، گھریلو مسائل جو کہ کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے، تو محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 بار اس سورت مبارکہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ پھر اللہ سے جو بھی مانگو گے، اللہ اپنے حبیب کی آمد کا صدقہ ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ اس برکتوں والے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے۔ میں نے خود بھی انتظار کیا کب محرم کا مہینہ آئے اور میں
محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ سورت مبارکہ پڑھ کر اپنے نصیب کو چمکا لوں۔ کب محرم کا مہینہ آئے اور میں یہ سورت 7 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کر سکوں۔ آج آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھ کر آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کو ہر صورت مل کر رہے گا۔ بعض اوقات یہ قرآنی صورت پڑھتے ہی اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ وظیفہ فوری طور پر فائدہ دیتا ہے، ارجنٹ ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، ارجنٹ ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ کرتا ہے۔ جو شخص محرم الحرام سے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون برکت چاہتا ہے، اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیوں کو، بے اولادی کو، بے روزگاری کو، ہر طرح کے مسئلے سے نجات چاہتا ہے، تو وہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے ہی سورت مبارکہ کو صرف 7 بار پڑھ لے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے، رحمتیں اور برکتیں لاتا ہے، اور بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو محرم سے پہلے اللہ کو راضی کر لے۔ توجہ کیجیے گا، اب جو شخص محرم سے پہلے اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو منا لے گا، وہ اللہ کا لاڈلا ہو جائے گا۔ پھر وہ محرم کے مہینے میں اللہ سے جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اور وہ شخص جو محرم سے پہلے اللہ کو راضی نہ کر سکے گا، جو محرم کی خاص قبولیت کی گھڑیوں میں لاپرواہی میں گزارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ جب نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق آتا ہے۔ اگر آپ محرم کے چاند کے ساتھ ایک نئے زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے مانگنا پڑے، نہ کسی کے در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ لینا۔ جس گھر میں یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لی جائے گی، محرم کا چاند نظر آتے ہی اللہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ جس گھر میں محرم کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، محرم سے پہلے یہ دن بھی بڑے خاص ہیں، یہ دن بھی بڑے قبولیت والے دن ہیں، بڑی عظمت والے دن ہیں، بڑی برکتوں والے دن ہیں۔ خدارا دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کر دیکھیے گا، 7 آسمان اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آج آپ پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں، جب بھی آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ چاہے تو آپ صبح کی نماز کے بعد، ظہر کے بعد، عصر، مغرب، عشاء جب چاہیں جیسے چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا آپ نے محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت و عدل سے بعض ایام کو بعض ایام پر، بعض مہینوں کو بعض مہینوں اور بعض اوقات کو بعض اوقات پر فضیلت بخشی ہے، اور تقریباً ہر فضیلت والے مہینے، وقت اور دن میں کچھ نیک کام مشروع قرار دیے ہیں۔ ان میں سے گناہ کے کام سے روکا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کو زیادہ قابل مذمت بتلایا ہے۔ انہی افضل و محترم مہینوں میں ایک مہینہ محرم اور انہی مبارک دنوں میں ایک دن عاشورہ کا بھی ہے۔ محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے متعدد فضائل سے نوازا ہے۔ اس کی سب سے پہلی فضیلت و اہمیت یہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہوتی ہے، جیسا کہ تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے۔ یہ مہینہ سال کے 4 محترم اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا۔ ان میں سے 4 حرمت و ادب کے ہیں۔ یہی درست دین ہے۔ حجت الوداع کے موقع پر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اب زمانہ گھما کر پھر اسی حالت میں آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جس میں 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا رجب المرجب ہے جو جمادی الاول اور شعبان کے درمیان واقع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو خاص کر لیا اور انہیں حرمت والے قرار دیا، نیز ان کی عزت و حرمت کو بڑھایا اور ان میں اپنی نافرمانی کو کبھی قرار دیا۔ اسی طرح ان مہینوں میں
عمل صالح کے اجر و ثواب کو بڑھایا۔ اس مہینے میں روزہ رکھنا اور مہینوں کے مقابل میں افضل ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ میں ہے کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے اس مہینے کا روزہ جسے تم محرم کے نام سے یاد کرتے ہو۔ اس مہینے کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے، یعنی اللہ کا مہینہ، حالانکہ سارے مہینے ہی اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں اور متعین کردہ ہیں، لیکن اس ماہ کی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نسبت و اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے، جیسا کہ پچھلی 2 حدیثوں میں واضح ہوا اور ظاہر ہے کہ جس چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے وہ قابل احترام اور افضل ہوتی ہے، جیسے بیت اللہ، کعبۃ اللہ وغیرہ۔ اس مہینے میں عاشورہ کا دن، جس کا روزہ 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا اس کے 1 سال آئندہ اور 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف کر دیے گئے، اور جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس مہینے کی اہمیت و فضیلت کے پیش نظر اس میں کچھ ایسے کام مشروع ہیں جو اگرچہ دوسرے مہینوں میں بھی مشروع ہیں، لیکن اس مبارک مہینے میں ان کی اہمیت اور زیادہ ہے۔ وہ کام یہ ہے، محرم الحرام کے روزے کے متعلق 2 حدیثیں گزر چکی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نفل روزوں میں سب سے افضل روزہ ماہ محرم کے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت کی 2 وجوہات ہیں۔ چونکہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے مبارک ہے، اور روزہ بھی اللہ کے نزدیک بڑا محبوب عمل ہے، لہذا مبارک دن میں محبوب عمل کی ترغیب دی گئی ہے، اس لیے کہ وقت، جگہ اور حالات کی اختلاف کے پیش نظر نیک عمل کی اہمیت و فضیلت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے محرم کے چاند کی خبر سننے سے پہلے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ تو آئیں ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، اب عمل کیا ہے؟ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنا یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ جو بھی آپ درود پڑھیں آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے محرم کا چاند نکلتے ہی وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لے، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کی ہر حاجت، ہر مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ سورت مبارکہ پڑھتے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کے زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد ہو،
حسد جادو جنات کے ہوں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ لے گا، نیا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ دکھ ہوں گے، نہ پریشانیاں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اور جس کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جاتی ہے، اس میں اللہ کی خیر آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہیں، اور اس میں اللہ کی حفاظتی اقدامات آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت آ جاتی ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیابی آسان ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان پڑھتے ہوئے کام یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ گن کر صرف اور صرف 21 بار پڑھیں۔ 21 بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21 بار پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی مقاصد ہیں، جو بھی حاجت ہیں، جو کچھ بھی آپ اللہ کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیے گا۔ آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ واقعی اپنی تمام تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے نکل رہے ہیں، آپ کے دماغ کو سکون مل رہا ہے، دل کی بے چینی ختم ہو جائے گی۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے۔ 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، جسے سورت شفا بھی کہا جاتا ہے، جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے۔ وہ عظیم سورت مبارکہ کون سی ہے؟ وہ سورت الفاتحہ ہے، جسے الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی پہلی سورت ہے۔ سورت الفاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ محترم ناظرین، آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کھانا شروع کرے تو کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کرے، زبان سے کھانا کھاتا رہے اور دل ہی دل میں 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ لے تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، وہ کھانا شفا بن جاتا ہے، اور وہ کھانا تیزابیت سے بھرپور ہونے کے باوجود شفا بن جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے کمالات، سورۃ الفاتحہ کے معجزات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 کا عدد یاد رکھیے گا، ہفتے کے دن بھی 7، آسمان بھی 7، زمینیں بھی 7۔ اور جب آپ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، میری دعائیں قبول نہیں ہوئی، وہ ایک بار محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے ایک قرآنی سورت کا 7 بار پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے، جو مانگے گا مل جائے گا۔ بس رب کریم سے ضد کر کے مانگنے والا ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھنے کا مطلب ہے کہ 7 بار پڑھنا جلد بازی سے نہیں پڑھنا، محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ اللہ کا شکر بھی ہے، سورۃ الفاتحہ صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، سورۃ الفاتحہ اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا ایک خاص راز بھی ہے۔ یہ 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ پاک کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا غنیو ہے جو پڑھنے والے کو غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غیب سے رزق اور دولت کی تمام بندشوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، جو کہتا ہے میرا روزگار نہیں کھلتا، جو کہتا ہے میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں، وہ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد یا غنیوں کو پڑھ لے۔ جو شخص یہ عمل کرے گا اس پر نظر خاص ہو جائے گی۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر خاص کرم کی نظر ہو جائے تو آپ یا غنیوں کو پڑھ لیں۔ اللہ فرماتا ہے جب میں چاہوں جسے چاہوں غنی کر دوں اور جب جسے چاہوں فقیر کر دوں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی شخص مجھ سے دعا کرتا ہے،
قرآنی عمل پڑھتا ہے یا کوئی ذکر کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ ہمارے مانگنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے دین میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں۔ اس لیے محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا غنیو ایک بار ہو گیا، یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا غنیوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے ہی دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ کے دونوں کندھوں پر موجود فرشتے جب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، آپ کے نامہ اعمال کو پیش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بتاؤ آج میرے بندوں کے کیا اعمال ہیں۔ نیکی والا فرشتہ کہتا ہے آج اس نے یا غنیوں پڑھا، بدی والا فرشتہ کہتا ہے کہ آج اس نے آپ کی صفت یا غنیوں کو پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یا غنیوں پڑھ کر اس بندے نے جس نیک جائز حاجت کی خواہش کی ہے، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دو۔ یہ ہے محرم کی آمد۔ اللہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ محرم کا چاند نیا اسلامی سال آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالیاں لا رہا ہے، رحمتیں لا رہا ہے، برکتیں لا رہا ہے۔ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے محرم کا چاند نظر دیکھ کر یا دیکھنے کے سے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ضرور پڑھنے ہیں۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پھر سے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے دعا مانگیے گا۔ ناظرین، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی طاقتور ہے۔ اس وظیفے کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل و کرم سے مالی تنگدستی سے بھی نجات دے گا اور آپ کو خوشخبری بھی ملے گی۔ اور یہ عمل آپ نے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور کامل بھروسہ رکھ کر ایمانداری کے ساتھ اور مکمل یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے آپ کا وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔